السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نگاہ محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس ٹائم میں آج جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ بڑے ہی یونیک اور مزے کی فیلڈ ہے ان کی. اسپورٹس ان کی کیٹیگری جو ہے وہ بڑے مزے کی ہے. پرسنلی مجھے بڑی پسند ہے ٹریولنگ کرنا، پھر ٹورنگ کرنا اور پہاڑوں کو دیکھنا. پہاڑوں پر پھر ہم تو صرف پہاڑوں کو دیکھ ہی سکتے ہیں دور سے، یہ پہاڑوں کو سر کرتے ہیں، اس پہ جاتے ہیں، وہاں کا ایکسپیرینس دیکھتے ہیں جو کہ بہت امیزنگ ہے. میرے لیے تو یہ شو بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، ہوپ فلی آپ لوگوں کے لیے بھی بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. سب سے پہلے اپنا مہمان کا میں تعارف کرواتا چلوں. میرے ساتھ موجود ہیں واجد اللہ نگری. السلام علیکم واجد صاحب، کیسے ہیں؟ السلام علیکم. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا چینل کا بہت شکریہ کیا آپ نے آج مجھے اپنے چینل پہ بلایا. نہیں جناب، آپ ہمارے ہیرو ہیں. آپ کے لیے ایسے ایک شو نہیں 10 شو قربان ہیں. آپ جب آنا چاہیں آ سکتے ہیں ہمارے شو پہ. اچھا واجد بھائی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، آپ نے سب سے پہلے کیا کہتے ہیں، میرے خیال سے راکب پوشی سر کی، پہلے آپ اپنا تھوڑا سا اپنا تعارف دیں کہ آپ کس طریقے سے اس فیلڈ میں آئے. بیسیکلی اسی جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے یہاں سے 2007 میں اسی روڈ پہ آگے یہاں پہ ایک بنگلے میں کام کرتا تھا. اچھا. یہاں سے میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں مجھے جانا چاہیے. یہاں سے گلگت چلا گیا، وہاں سے پھر ایک ٹورزم کا کمپنی کے اندر کام کرتا رہا. پھر کیٹو کی طرف چلے گئے. جب کیٹو گئے تو مجھے کیٹو نظر آ گیا. 2007 کی بات ہے، نظر آ گیا. وہاں سے میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اب میں نے کام یہی کرنا ہے، جو بھی ہوگا میں نے سیکھنا ہے یہ کام. تقریباً کوئی 2007 سے 2014 تک میں نے محنت کی، اسی فیلڈ کے اندر رہا. لوگوں کے ساتھ کوکنگ کی، اسسٹنٹ کوک گیا تھا، پھر کوکنگ کی، اس کے بعد پھر تھوڑی گائیڈنگ کی. کرتے کرتے انہی دوران میں ڈفرینٹ جگہوں سے جو پاکستان کے اندر جہاں پر بھی ٹریننگز وغیرہ ہوتی تھی وہ ٹریننگز میں نے لی. جیسے زاہد راجپوت ہمارا استاد ہے، وہ اسکردو کے اندر ٹریننگز وغیرہ کراتے ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اسلام آباد کے اندر طاہر عمران صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، راک کلائمبنگ وغیرہ کرتے ہیں، بڑے مطلب ٹورزم کے بڑے ماہر بندے ہیں. وہ ان سے بہت سیکھنے کو ملا. ایک کمپنی تھی سیاح، اس کے اندر کام کر رہے تھے، انہوں نے بہت ہیلپ کی ہے اس فیلڈ میں ہمیں سکھانے کے لیے. پھر کرتے کرتے 2012 میں 6000 سمٹ ہو گیا میرا شمشال کے اندر. اس کے بعد 2014 میں نے اسپانتی کی، جو گولڈن پیک کہتے ہیں، نگر سائڈ سے اسکردو سائڈ سے اسپانتی کہتے ہیں، وہ میں نے سمٹ کی. پھر 2017 میں پاکستانی خاتون کلائمبر عظمیٰ یوسف کے ساتھ، انہی کے ساتھ اسی کمپنی کی تھی، اونر تھی وہ، ان کے ساتھ میں نے کلائمبنگ کی، اسپانتی ریپیٹ کیا. وہ فرسٹ پاکستانی تھی جس نے 7000 پاکستان کے اندر کی ہے. پھر اس کے بعد انہی دوران ہی پھر ایک ان کلائم پیک تھی 5400 5200 اس طرح اس کی ہائٹ ہے نگر کے اندر. وہ شاید کسی نے کلائم نہیں کی تھی، وہ میں نے کلائم کی. پھر 2019 کے اندر میں نے براڈ پیک کی، 8047 میٹر ہے. اچھا، پھر 2021 میں رکب پوشی میں نے کی، سیکنڈ پاکستانی ہوں الحمدللہ میں. پھر 2022 کے اندر الحمدللہ جو میرا گول تھا پچھلے 10-15 سال کی جو محنت تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا. بالکل. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ راکب پوشی سر کرنے والے سیکنڈ پاکستانی ہیں، تو اس کا پہلے سے ہی ذہن میں تھا کہ یہ چیز کرنی ہے راکب پوشی اسپیسیفک؟ کیٹو میں بعد میں آئیں گے ہم، کیٹو obvious سی بات ہے، اس سے بڑی ٹاپ کی چیز ہے. راکب پوشی آپ نے جب وہ کی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ سیکنڈ پاکستانی بنے، پھر آپ کا تھوڑا سا روٹ بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا دوسرے کلائمبر سے. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کتنا مشکل تھا، کتنا ایزی تھا راکب پوشی؟ کیونکہ رکب پوشی مجھے کیوں شوق تھا رکب پوشی کلائم کرنے کے؟ رکب پوشی میرے گھر کی پیک ہے، میں اسی جگہ کا رہنے والا ہوں. نگر میرا گھر ہے، میرے ڈسٹرکٹ کے اندر ہے، اور دنیا کا خوبصورت ترین پہاڑ ہے. تو ہمیشہ سے جب سے میں نے کلائمبنگ سٹارٹ کی تھی، دو ہی چیزیں تھی کہ میں کیٹو بھی کر لوں اور رکب پوشی بھی کر لوں. رکب پوشی پہ عموماً کلائمبنگ نہیں ہوتی ہے. اچھا، آتے بھی ہے تو چھپ کے آتے ہیں لوگ، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، کلائمبنگ کر کے چلے جاتے ہیں. اور اسی سال بھی ایسا ہوا ہے کہ ہم سے ایک ہفتہ پہلے رکب پوشی ڈیران التر پیک 3 پیک کلائم کر کے باہر کے کوئی سوئس تھے وہ چلے گئے، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا. اس دفعہ بھی اس طریقے سے کوئی چوری چھپے کوئی لوگ آئے، وہ ہمارے رڈار میں آ گئے.
آنے کے بعد ان سے ہم نے اپروچ کی کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے ویلکم کیا، کیونکہ ان کو مطلب پاور چاہیے تھی اوپر کے لیے، ٹھیک تو ان کے ساتھ کلائم ہمارا ہو گیا۔ البتہ وہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے ہم اسٹک بھی رہے، ٹھیک بالکل مجھے فروسٹ بائٹ بھی ہوا، میرا انگوٹھا بھی کٹا، وہ لمبی ایک کہانی ہے۔ ٹھیک۔ تو بس بیسکلی بات یہ تھی کہ یہ میری گھر کی پیک تھی اور بہت خوبصورت پیک تھی۔ اچھا، اس پیک پہ کئی کنٹروورشل بھی بنے، کئی کیا کہتے ہیں نیوز پیپر میں سٹوریز بھی لگیں، اور وہ ایک کنٹروورشل پوائنٹ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا کہا گیا ہے کہ یہ انلیگل ان لوگوں نے کیا ہے۔ بالکل وہ جو چیز کے جو کیا کہتے ہیں ماؤنٹینئر تھے، ان کے ساتھ آپ بھی تھے، تو اس کی کہانی تھوڑا سا بتائیں گے، یہ کیا واقعی میں انلیگل تھی، اس کا اصل تھا کیا؟ بالکل اگر کسی طریقے سے دیکھا جائے تو آج سے پہلے پاکستانی کسی کلائمر کے لیے کسی NOC کی ضرورت کہیں پر نہیں تھی۔ ٹھیک جتنے بھی ہمارے کلائمبرز تھے پاکستان کے اندر میرا خیال سے کسی نے NOC نہیں لی ہے، ٹھیک لوگ گئے ہیں کلائمبنگ کر کے آ گئے ہیں۔ ایسے ہی کیا، میں نے 3-4 پیک اس سے پہلے کلائم کی ہے، مجھے کہیں سے NOC کی ضرورت لینی نہیں پڑی۔ ٹھیک ہاں، یہ جو باہر سے لوگ آئے تھے، یہ کس کمپنی نے لایا تھا ان سے پوچھے، ٹھیک اس کے اوپر بینڈ لگا دے اس کمپنی کے اندر۔ ٹھیک 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 ظاہر سی بات ہے وہ باہر سے بلایا تو کسی کی کمپنی کے تھرو ہی آئے ہیں، جی جی بالکل ٹھیک بالکل ہے۔ بالکل آنے کے بعد انہوں نے کیوں چھوڑا؟ وہ انہوں نے اس لیے چھوڑا کہ ان سے تھوڑا پیسے لے لیے، ان کو آزاد کر دیا، جاؤ جی جدھر جانا کلائمبنگ کرنا۔ وہ ان کو رقم پوشی نظر آ گئی، ادھر چلے گئے۔ اب میری بدقسمتی تھی کہ وہی لوگ مجھے مل گئے، مجھے ایکسپیڈیشن سے مطلب تھا، ٹھیک کلائمبنگ سے مطلب تھا، کون کس کے ساتھ آیا اس کے ساتھ میرے کوئی وہ نہیں تھی، ٹھیک تو میں نے جسٹ ان کے ساتھ کلائمبنگ کی۔ ٹھیک کلائمبنگ کرنے کے بعد میں وہ سارا ملبہ میرے اوپر ڈالنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ مطلب چیزیں نہیں چھپتی ہے، ٹھیک بالکل کوئی جو بھی کرے، اگر آپ کی نیت صاف ہے تو آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو اس وقت میں نے برداشت کی، میں نے لوگوں کے سامنے بہت باتیں کی، کیونکہ میرا ہاتھ میں اس وقت کچھ نہیں تھا، میں اپنا سیلیبریشن میں تھا، میرا مقصد پورا ہو گیا تھا، ٹھیک میرا ٹھیک کلائم کرنا تھا، میں نے کلائم کر دیا۔ میں نے کہا ٹائم آئے گا اس پہ میں بات کروں گا۔ ٹھیک تو بعد میں ان کو جرمانہ بھی کیا، ان سے ساری پیمنٹ بھی کروائی۔ باقی اسی طریقے سے اس سال بھی ہوا ایک دفعہ، اچھا دیرانپی کے جولائی میں کوئی کلائم کر کے چلے گئے، کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف وہ اس وقت سچویشن ایسی کریٹ ہو گئی تھی، موسم ایسا خراب ہو گیا تھا، وہ ہیلی کاپٹر کو یوز کرنا پڑ گیا تو یہ لائم لائن میں آ گیا، ورنہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نارملی لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہمارے لیے موسم خراب نہیں ہوتا نا، یہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا اچھا کہ یہ آئے کر کے چلے گئے، ختم ہو گیا۔ اچھا 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 دوسری چیز، یہ میں وہاں نہیں ہوتا تو شاید وہ 2 بندے بھی نہیں آتے اوپر سے، اوہ یعنی ایسی سچویشن تھی، وہ دونوں بیمار تھے، ان کی وجہ سے ایک دن ہم لیٹ ہو گئے۔ اچھا ایک دن ہم جب لیٹ ہو گئے تو ہم نیچے جہاں ہمیں اترنا چاہیے تھا وہاں نہیں اتر سکے، موسم خراب ہو گئی، اسٹک ہو گئے، اس کے اندر ہمیں بیٹھنا پڑا۔ لیکن الحمدللہ ہمارے پاس چیزیں ساری تھی، فوڈ تھا، EPI گیس تھا، بیسیکلی پانی کی جو ضرورت ہوتی پانی آپ کو چاہیے، ٹھیک اچھا کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی وہ آپ کے پاس ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہفتہ بھی انتظار کر سکتے ہیں۔ تو تیسرے دن جب موسم کھلا، وہاں سے ہم نے ڈیسینڈ کیا، تقریباً کوئی 1200 سے 1500 میٹر ڈیسینڈ کیا۔ ڈیسینڈ کرنے کے بعد پھر نائٹ کی، صبح اس جگہ میں ہیلیز آ گئی، وہاں سے پھر ہیلیز نے پک کیا ہمیں، تقریباً ہم 5200 میٹر پہ تھے۔ اچھا اچھا، اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہیلیز آیا ہے اس کی اس ٹائم پہ بڑی نیڈ تھی یا آپ اس کے علاوہ بھی کر سکتے تھے نیچے؟ وہ جو ساتھی تھے وہ میرا فروس بائٹ ہو گیا تھا، ٹھیک ٹھیک ہے، نہ اس میں کوئی درد ہوتا تھا، وہ بالکل سن پڑا ہوا تھا۔ ٹھیک اس وقت اگر میں خود بھی کاٹ کے پھینک دیتا تو مجھے پتہ بھی نہیں چلتا، اچھا ٹھیک ہے، مجھے چلنے میں اس وقت کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو اس سے پہلے والا جو دن تھا جو نیچے اترتے وقت، اس وقت مجھے تو تھوڑی سی تکلیف ہو گئی تھی، کیونکہ جوتے کے اندر وہ تھوڑا سا گرم ہو کے وہ ہو گیا تھا۔ پھر رات کو سویا، پھر دوبارہ سن ہو گیا۔ وہاں سے نیچے ہمیں 5 گھنٹے لگتے بیس کیمپ اترنے کے لیے، اچھا 5 گھنٹے اگر چلتے تو وہاں سے ہم نیچے بیس کیمپ اتر سکتے تھے۔ ہمارا کافی نقصان بھی ہو گیا وہاں پہ، کیونکہ نیچے والا جو کیمپ ہے اس میں ہمارے جو راک کلائمبنگ کے سامان تھے اور ہمارے ٹینٹس تھے اور اس طریقے سے جو کافی ساری چیزیں تھی وہ رہ گئی۔
تو وہاں سے تقریباً کیمپ 3 سے ہمیں وہاں سے پوچھ کر کے اٹھا کے لے کے آئے. تو وہ چیزیں واپس نہیں ملتی ہیں؟ ویسے ہی کوشچن. نہیں, ادھر جانے کے لیے پھر آپ کو پھر ایسی ایک ٹیم چاہیے نا. اچھا مطلب سولو آپ نہیں جا سکتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. اکیلے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جب یہ آپ نے عراقہ پوشی سر کی اور پاکستان کے سیکنڈ کیا کہتے ہیں کلائمبر بنے, تو اس کا تھوڑا سا بتائیں گے کتنا ایزی تھا, کتنا ٹف تھا؟ جس طریقے سے آپ نے ابھی مینشن بھی کیا کہ آپ کے کیا کہتے ہیں پاؤں اور جو یہ انجری ہیں, اچھا یہ اس کا پارٹ ہیں یا اس سے کیا کہتے ہیں بچا جا سکتا ہے؟ کیا ہے طریقہ کار بتائیں گے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی بچا جا سکتا. میرے پاس اس پہاڑ پہ جانے کی تیاری تھی نہیں. جنون کے حد تک شوق تھا. میرے پاس جوتا تھا 8 سال پرانا, وہ بھی سیکنڈ ہینڈ 8 سال پرانا میں نے لیا تھا وہ جوتا. ایک چیز یہ تھی, جوتا ٹھیک نہیں تھا. دوسرا چیز, عراقہ پوشی اس پہ والز بہت ہے, آئس والز بہت ہے. ان والز کے اوپر کلائمبنگ ہوتی ہے. اچھا, ایک جگہ ہے مونگز ہیڈ کہتے ہیں, وہ بہت ہی مطلب خطرناک چیز ہے. اوپر جانا ہے 5000 پہ, 5000 غالباً 5100 یا 5050 اس طرح جانا ہے. پھر آپ نے آنا 4000 میٹر پہ, پھر دوبارہ آپ نے جانا ہے 5000 پہ, پھر آنا ہے 4500 پہ. یہ جگہ بہت تنگ کرتی ہے اوپر نیچے, یعنی اسی اوپر نیچے کے دوران ہی 2 دن ہمارے لگ جاتے ہیں. اور اس طرح ایج ہے, یہاں گرو بھی بچنا مشکل ہے, اس طرف بھی گرو بھی بچنا مشکل ہے. تو بس اس ایج کے ساتھ ساتھ جا کے پھر اوپر جاتے ہیں, ایک تھوڑی میدان سی آتی ہے, اس میں بھی کرائسس بہت زیادہ ہے. تو پھر وہاں پہ ہم نے کیمپ 3 لگایا تھا. مونگ سیٹ کے بعد کیمپ 3 لگایا تھا. کیمپ 3 کے بعد پھر وہاں سے سامنے ایک وال تھی, اس کا نام جندھار ہے. وہ تقریباً 400 میٹر, مجھے تو اندازہ نہیں ہوا, لیکن جو ساتھی کہتے ہیں اندازہ سے 400 میٹر ہوگی یہ وال. جندار اس کا نام ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. وہ وال کلائمبنگ پورا دن ہمیں لگا اس کو کلائمب کرنے میں. کر کے جہاں سے ہیلی نے ہمیں اٹھایا جی, اس جگہ میں ہم پہنچے ہیں چوتھے دن. اچھا, اتنا مطلب دور بہت ہے نا, کلائمبنگ روٹ بہت لمبا ہے. چوتھے دن وہاں ہم پہنچے, پہنچ کے وہاں نائٹ کی. نائٹ کرنے کے بعد وہاں سے پھر ہم پہنچے 7100 میٹر پہ, یا 7100 میٹر پہ ہم نے آخری والا کیمپ لگا دیا. لگا کے وہاں سے اٹیمپٹ کی. اٹیمپٹ کامیاب نہیں ہوا, ہمیں تھوڑا سا پیچھے مڑنا پڑا. بغیر ٹینٹ کا ہم نے تھوڑا سا اس طرح ایک اگلو سا بنایا, اس کے اندر ہم سوئے. ٹھیک. سوئے پھر صبح جا کے ہم نے پورا دن لگا کے تقریباً شام کے 5 بجے ہمارا سمٹ ہوا. واپسی اسی کھڑے میں ہم نے نائٹ کی. اچھا, وہ دن تھا, اس دن ہمیں نیچے کیمپ میں ہمیں آنا چاہیے تھا. اچھا, لازمی آنا چاہیے, رات کو بھی آنا چاہیے تھا. لیکن ان کی پوزیشن اتنی خراب ہوئی تھی کہ ان کو مطلب ٹریولنگ ڈائریا کہتے ہیں, ان کو ڈائریا ہوا تھا اور بالکل ہی ان کے جسم میں پانی ختم ہو گیا تھا. صحیح. اچھا, وہاں پر بھی ہمارے پاس گیس تھا. انہوں نے ریکویسٹ کیا جب تک پانی نہیں ہوگا, ہم جسم میں پانی ہے ہی نہیں. او آر ایس کافی میں عموماً لے کے جاتا ہوں. ٹھیک. تو پانی کسی طریقے سے پانی مل جائے تو ہم چل سکتے ہیں, ادروائز تو ہم راستے میں انرجی نہیں, ہم گر جائیں گے. ادھر سے بھی تقریباً کوئی 1000 میٹر نہیں, 1000 میٹر تو نہیں ہوگا میرے خیال سے, 400-500 میٹر ہوگا وہاں سے نیچے ادھر آنے تک. تو پھر مجبوراً رکنا پڑا. پھر ان کے لیے پانی شانی بناتے رہے, ساتھ میں پانی شانی پیا. وہاں سے صبح 7 بجے نکلے, 12 بجے نیچے کیمپ میں پہنچنے تک پورا موسم کلوز ہو گیا تھا, اور 1 منٹ کے لیے بھی گنجائش نہیں تھی کہ ہم باہر نکل کے کوئی رسک لے لیں. اچھا, یعنی مطلب شعیب اختر کے بول سے تیز تھی ہوا. تو بس فیصلہ یہی کیا کہ ٹینٹ پہلے کلوز کیا تھا اترنے کے لیے. بڑی مشکل سے پھر کھڑا بنایا, اس کو بنا کے ٹینٹ لگایا. اور بہت کم جگہ تھی میرے خیال سے, آپ کی اس ٹیبل جتنی اتنی جگہ تھی. تو پھر وہ برف بند کرتا تھا اس کا دروازہ ہم تھوڑا سا کھولتے تھے, پھر بند کرتے تھے. اس طریقے سے ہمارا 3 دن اسی جگہ کے اندر ہی ہوا. پھر چوتھے دن الحمدللہ وہاں سے موسم صاف ہوا, ہم نے ڈیسینڈ کیا تقریباً کوئی 1200 سے 1300 میٹر نیچے آئے. نیچے آنے کے بعد پھر وہاں سے ہیلی نے ہمیں
پک کیا. ٹھیک ہے، یہ بڑی سننے میں بڑی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے، لیکن آپ جہاں وہاں پہ جو آپ نے فیس کیا ہے وہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا مشکل ہوگا. اچھا، لوگ کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو ایکسپیرینس نہیں کرتے ہیں، کہ راکا پوشی جو ہے وہ K2 سے ٹف ہے. آپ نے دونوں چیزیں کی ہیں، ابھی ریسنٹلی کی ہیں، تو آپ کے کیا ویوز ہیں اس پہ؟ نہیں، راکا پوشی K2 سے ٹف نہیں ہے. K2 بہت ٹف ہے. 8000 میٹر کی پیک ہے ورلڈ کے اندر. اس کے مقابلے میں باقی جہاں تک کہ مجھے نہیں پتہ، میں نیپال نہیں گیا ہوں، ان کی مطلب خطرناک میں اپنے آنکھوں سے میں نے نہیں دیکھا. پاکستان کے اندر K2 سے خطرناک کلائمبنگ کوئی ہے ہی نہیں. ہاں، راکا پوشی پہ دوسری طرح کے خطرات ہیں. K2 پہ کام زیادہ ہوتا ہے. اچھا. K2 کے لیے لوگ پریپیئر ہو کے جاتے ہیں، یعنی پیسے لگاتے ہیں. اگر اسی طریقے سے یہاں روپس آپ لگا دیں، پراپر کام کریں، تو راکا پوشی اس طرح نہیں ہے. K2 مشکل ہے، راکا پوشی پھر آسان ہے. یہاں پھر اگر کام نہیں کر، جیسے ہم لوگ گئے تھے، ہم بغیر رسی کے تھے، الپائن اسٹائل سے ہم گئے ہوئے تھے، تو اس میں ڈیفینیٹلی خطرہ تو ہوتا ہے. غلطی کی سزا آپ کی بہت ہے. صحیح. واقعی K2 کے ساتھ مقابلہ راکا پوشی کا نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. K2 ہے. K2 ہے. اچھا ایسا ہے، کیونکہ جیسے کہ ابھی ہم نے بتایا بھی کہ آپ سیکنڈ پاکستانی ہیں جنہوں نے راکا پوشی سرو کیا. پہلے جو تھے وہ کرنل شیر خان تھے جنہوں نے 1979 میں کی تھی. بالکل. ٹھیک ہے، تو ایسا ہے کہ اور بھی کر چکے ہوں، کیونکہ وہ جس طریقے سے آپ نے بتایا وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں. آپ کے پاکستانی بھی ایسے ہی آ کے چلے گئے ہوں، آپ کو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا ہو؟ نہیں، میری اطلاعات کے یا میری معلومات کے مطابق مجھے شاید اس طرح کوئی مجھے نہیں پتہ. پاکستانی کوئی نہیں ہے. البتہ مطلب کچھ ادھر کے اسکردوں سے ہوشے سے کوئی ایک بندہ وہاں گیا ہے، لیکن کلائم نہیں ہوا، موسم خراب ہو کے واپس آئے. اچھا، ہنزا سے بھی کافی لوگ گئے ہیں. کسی نے کلائم کیا ہے کہ مجھے نہیں پتہ، ہو سکتا کوئی ہو، لیکن پیپروں میں یا کہیں اس کی اسٹوری کہیں نہیں پتہ مجھے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ایک روٹ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں ڈفرینٹ کرا تھا، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے؟ یہ کیا تھا، کتنا ٹائم اس میں سیو کیا؟ ہاں، بس شروع کے دن جب وہ جو دو ساتھی تھے، بیس کیمپ کے بعد اے بی سی کے بعد ایڈوانس کیمپ 1، اس طرح وہ پلاننگ میں تھا. میں نے سوچا میں ایڈوانس بیس کیمپ گیا، ایڈوانس کیمپ 1 گیا. جانے کے بعد میں نے کہا یار ادھر سے کرنے سے پھر تھوڑا سا اس کو شارٹ کرتا ہوں. یہاں سے پتھر بھی بہت زیادہ گرتے ہیں، اچھا ایولانچ بھی ہوتا ہے. تو یہ رسک لینے سے ادھر بھی تو رسک ہے، ادھر بھی رسک ہے. صرف یہ تھروٹ چینل بنا ہوا پرانا روڈ ہے، تو ادھر سے ایک دفعہ ٹرائی کرتا ہوں. تو ان لوگوں نے، میرے ساتھیوں نے منع کیا. تو ایک دن ان کے شروع کے جو دن تھا، میں نے کہا یار تم لوگ ایسے کر لو، گر گیا تو نیچے سے اٹھا لینا، میں ٹرائی کر لیتا ہوں. کہا تو ٹھیک ہے. کہا میں گیا، آدھے سے زیادہ چڑھ چکا تھا. ان کو اندازہ ہو گیا کہ نہیں، بالکل شارٹ تھا وہ. یعنی ادھر سے ہم نے اس طرح کرنا ہے، ادھر سے ایڈوانس بیس کیمپ سے اے بی سی سے ایڈوانس کیمپ 1 پھر کیمپ 1، اس طرح پلاننگ کی تھی. میں نے کیا کیا، وہ ایج چھوڑ کے یہاں سے ڈائریکٹ گیا. صحیح. تو ایک دو جگہ روکس، لوز روکس مجھے ملے، باقی آئس کلائمبنگ تھی ٹوٹل. تو آئس کلائمبنگ میں مزہ بھی آتا ہے. تو تھوڑا سا اپنا آپ کو سیو کرتے ہوئے، یعنی یہاں سے 2 دن میں ہم نے کیمپ 1 پہنچنا تھا، یہاں سے ہم 6 گھنٹے میں کیمپ 1 پہنچ گئے. یہ چھوٹا سا ہم نے وہ پورشن کو وہ کیا ہے. اچھا، باقی تھرو آؤٹ روڈ وہی ہے. روٹ وہی تھا، آپ نے تھوڑی سی اس میں بس روٹ میں تھوڑا سا ایک دن کا چینجنگ کیا، اس کا ایک دن کا چینج کیا، اور اس سے آپ کا ٹائم سیف ہوا. بالکل صحیح ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اب یہ گفتگو تو ہماری چل رہی ہے اور اس کو ہم کنٹینیو بھی رکھیں گے. ایک چھوٹا سا ہمارا ریپڈ فائر راؤنڈ ہے. ہم آپ سے تھوڑی سی چیزیں پوچھنا چاہیں گے، کیا آپ کو پسند ہے کیا نہیں پسند. تو اجازت ہے آپ کی؟ پلیز. اچھا جی. اچھا، فیوریٹ آپ کا ماؤنٹینئر یا کلائمر؟ میرا فیوریٹ علی رضا ستپارہ تھا. اچھا. جو پچھلے سال یہاں پہ اپنے پریکٹس کے دوران اس کے ساتھ حادثہ ہو کے فوت ہو گئے. بڑے ہی پولائٹ اور سکھانے والے. کام تو ان کے ساتھ میں نے کبھی نہیں کیا، لیکن عموماً ہمارا کراسنگ میں، بیس کیمپس میں ہم ساتھ رہے ہیں. اور اسکردوں میں جب بھی مطلب ہم اسکردو جاتے تھے تو ہم ساتھ ہی ہوتے تھے. ان کا سکھانے کا انداز، ان کا بتانے کا انداز، یعنی ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. میرا فیوریٹ وہی بندہ تھا. اچھا
اچھا یہ جو فیلڈ ہے ایزی ہے ٹف ہے کیا ہے؟ آپ اس کو ٹف بھی نہیں کہہ سکتے ہیں اور ایزی بھی نہیں کہہ سکتے. جو شوقین بندے ہوتے ہیں وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. اب وہ کس طرح کرتے ہیں یہ ان کے اوپر ہے. جو ہمارے استاد وغیرہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ یہ جو کھیل اگر آپ پراپر کھیلیں جیسے راک کلائمبنگ ہے آئس کلائمبنگ ہے تو آپ سیکھ کے کریں پروفیشنل طریقے سے کریں تو آپ کا مطلب دماغ خراب نہیں ہے. آپ اوپر سے پتھر آ رہے ہیں تو آپ اوپر جا رہے ہیں. وہ سارے طریقے سکھاتے ہیں. سیکھنے ایورلانچ گرنا ہے اس ٹائم پہ آپ ٹریول نہ کریں, روک گرنے کے ٹائم پہ آپ نہ کریں. تو یہ ساری چیزیں سیکھنے کے اوپر ہے. اگر آپ سیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں 98% یہ سیف کھیل ہے. اوہ 98%. ہاں سیف کھیل ہے. اگر نہیں سیکھ کے جاتے ہیں تو اتنا ہی پھر اس میں جانے کا ڈر چانس ہے. اچھا جی. اچھا ابھی تک آپ نے کتنی ہائیسٹ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پیک سر کی ہے اور پھر آگے کا کیا پلان ہے؟ ہائیسٹ تو میری یہی تھی K2 8611. اس سے سیکنڈ میری تھی براڈ پیک 8047. اس کے بعد اس سے پہلے رکاپوشی 7788 میٹر. پھر اسپانتک یا گولڈن پیک 7027 میٹر. منگل کے ساتھ 6000 میٹر. تو یہ تو ہو گئی. تو ابھی اسی اس میں آیا ہوں اپنے اسپانسرز وغیرہ کو کوشش میں ہوں کہ ان کو میں منا لوں کہ میں ایوریسٹ کی تیاری کر رہا ہوں. ایوریسٹ پہ جانے کی کوشش کر رہا ہوں مارچ میں. تو یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ اسپانسرشپ آسانی سے ہمارے ملک میں نہیں ہوتا. لیکن الحمدللہ ایک عظیم قربانی نے ہمیں دنیا کے اندر پہچان دی ہے. علی ستپارہ محمد علی ستپارہ بالکل. جس کی قربانی کی وجہ سے لوگ ہمیں کچھ جاننے لگے ہیں. جو ہماری کلائمبنگ کمیونٹی ہے پاکستان کی اس میں ہمیں سپورٹ ملنا شروع ہو گیا ہے. لوگ رسپانس دیتے ہیں. تو اس سال کی جو میری K2 کا جو مشن تھا اس میں کراچی سے ہی میرا تقریباً اسپانسرس تھا. بنیسان تھا کراچی سے, بلڈرز ہیں یہاں پہ, انہوں نے مجھے کیا. مین اسپانسرز وہی تھے. اس کے بعد پھر اٹلس ہونڈا تھا 125 بنانے والے پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی کمپنی ہے, انہوں نے میرا ہیلپ کیا. تو بس پھر ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور بھی کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ ہاں آ کے پھر ایوریسٹ کے لیے میں تیاری میں ہوں. انشاءاللہ میں نہیں بالکل انشاءاللہ آپ کی یہ والی اچیومنٹ بھی ہم دیکھیں اور اس کی بھی ہم خبریں لگائیں نو ڈاؤٹ. اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں فزیکلی انسان کو کتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے یا کتنا ہیلدی ہونا چاہیے اس فیلڈ کو اپنانے کے لیے؟ نہیں بہت ضروری ہے. فٹ آپ کو ہونا چاہیے. 100% فٹ ہونا چاہیے. اپنا آپ کو فٹ رکھنا چاہیے. آپ کے ایکسرسائز وغیرہ آپ کی جو کلائمبنگ کے جو پریکٹس وغیرہ ہے یہ آپ کے لیے لازمی ہے. جب تک آپ یہ چیزیں نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ اس فیلڈ میں جانے کے لیے آپ سوچیں ہی نہیں. فزیکل فٹنس اور ہر چیز میں آپ کو فٹ ہونا چاہیے. فٹنس لازمی ہے. ٹھیک. اچھا آپ کی فیلنگ اور یا آپ کا ایک یادگار موومنٹ ابھی تک کی کیا کہتے ہیں کلائمبنگ کا آپ بتانا چاہیں ہمیں کہ یار یہ والا موومنٹ جو تھا نا یہ میرا یادگار تھا, اس کو کر کے میرے مطلب کہ آنسو آ گئے یا بتا نہیں پایا میں لوگوں کو صحیح طریقے سے. یہ K2 کے ٹاپ پہ رویا ہوں. اچھا آنسو نکلے ہیں. ویڈیو بناتے ہوئے میں آپ کو اگر ایک ویڈیو خیر نہیں دکھاؤں گا وہ دکھانے والی ویڈیو نہیں ہے. اچھا بہت ہی ایموشنل ہو گیا تھا کہ کیونکہ آپ گول بناتے ہیں اس کو اچیو کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کی وہ فیلنگ بتا بھی نہیں سکتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا ہو. براڈ پیک پہ میرے ساتھ حشے کا دوست ہے عباس, وہ تھا. تو کہتا یار تصویریں براڈ پیک کے سمٹ پہ ہم نے کھینچی. کہتے آپ نے مطلب شکرانے کی نماز نہیں پڑھی. میں نے کہا نیت یہاں بھی کی ہے, K2 کے ٹاپ پہ میں نماز پڑھوں گا صحیح, لیکن ابھی میں نے شکر ادا کیا یہاں پہ. تو اب وہی بندہ میرے پیچھے K2 پہ تھا. تو جیسے اوپر وہ آخری ٹائم پہ رسی ختم ہو جاتی ہے, رسی سے پھر ہم ریلیز ہو جاتے ہیں, پھر تصویریں کھینچنے کے لیے ہم ہو جاتے ہیں. تو وہاں پہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی تو وہ ایک دم سے حیران ہو گیا کہ پڑھنے کے بعد وہ حیران ہو گیا تھا کیا کر رہے ہو. میں نے کہا ادھر میں نے 2019 میں جو نیت کی تھی وہ آج
وہ پورا کر رہا ہوں. زبردست زبردست. تو یہ K2 کی جو ٹاپ پہ جو فیلنگ تھی وہ میرے لیے لائف مومنٹ رہے گی. وہ بالکل میری زندگی میں مشکلیں بھی بہت دیکھی ہے لیکن یہ جو فیلنگ ہے یہ شاید. اچھا ابھی تک کیونکہ آپ کو ہم ایسا جانتے ہیں, تھوڑا سا اس پہ ذرا بالکل بتائیے گا کہ کک سے ماؤنٹینئر تک کا سفر مشکل تھا, آسان تھا, کیا ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایک سبق وہ بھی ہے جو آج اپنی کیا کہتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو پریشان ہیں اپنی فیلڈ سے اور وہ چاہتے ہیں کہ نہیں یار یہ ہمارا پیشن نہیں ہے, ہم کرنا کچھ اور چاہتے ہیں, تو ان کے لیے بھی ایک گائیڈنس ہوگی. کتنا آسان تھا, کتنا مشکل تھا, کیا چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے اگر آپ کچھ چیز ایسی کرنے جا رہے ہیں تو؟ بس پہلے میرا تو اپنا اسٹائل یہ ہے کہ میں کسی چیز کو دیکھتا ہوں, گول بنا دیتا ہوں, وہاں تک پہنچنے تک مجھے راستے کے اندر مجھے کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی ہے. اچھا. مجھے کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے اور کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی مجھے کام کرے سنسیریٹی سے کر لوں, میں ایمانداری سے کام کر لوں, تو اللہ تعالیٰ مجھے ہیلپ کرتا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے. تو یہی ہوا میرے ساتھ. میں نے کوکنگ کی, لوگوں کے برتن دھوئے, بوجھ اٹھائے, سارا کچھ میں نے کام کیا. میرا مین مقصد تھا یہاں تک آنے کے لیے. اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے میری ہیلپ کی اور یہاں تک آ گیا. لیکن جو بھی آپ کام کرتے ہیں جنون کے حد سے کریں, اس کے ساتھ عشق کریں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کر دیتا ہے. بے شک بے شک, یہ بات آپ نے بالکل زبردست کی. اچھا, ون ورڈ فار پاکستانی گلیمر. بہت مشکل سوال ہے. پاکستانی کلائمبر سیف نہیں ہے. سیف نہیں ہے؟ سیف نہیں ہے کسی طرح کا. فائنینشیل طور پہ بھی سیف نہیں ہے. ہماری کوئی انشورنس پالیسی ہے ہی نہیں. 2 لاکھ روپے کی ہمارے انشورنس پالیسی ہے. بڑھنا چاہیے, کوئی انشورنس کا ہمارا ہونا چاہیے. دوسرا, جو ہمارے بڑے تھے چلے گئے, جو سینئر, جو سب کچھ جن کو آتا تھا. بیشک میں نے K2 کلائم کیا, مجھے بھی ابھی سیکھنے کے لیے بہت کچھ چاہیے. میری غلطی پہ میری موت ہو سکتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, جیسا اس سال کا میں بتا دوں, ایک چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے موت, زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن انسان ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. ایک معمولی غلطی سے 2 بندے چلے گئے. اچھا. ہمارا امان کریم شمشاد سے بڑا ہمارا بہترین دوست تھا, وہ پانی کراس کرنے کے چکر میں جوتے اتارے, سلپ ہو گئے, کروس کے اندر چلے گئے. آج تک اس کی باڈی ہی نہیں ملی. اچھا, اس کے علاوہ شریف ستپارہ براڈ پیک پہ رسی سے نکل کے ریسٹ کیا ہوا تھا, اس کی جگہ نیچے سے وہ تھوڑی سی جگہ کاٹ کے سیدھا چائنا چلا گیا, اس کی بھی باڈی نہیں ملی. یعنی کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں. تو یہ 2 چیزیں اہم ہیں پاکستانی کلائمبر کے لیے. تو یہ میرے خیال سے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے, یہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ آپ سیف نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ویسے اگر ٹیلنٹ کی بات کریں تو ٹیلنٹ اگر تھوڑی سی, اگر آپ ان کو سیف کرنے کے بعد ہر سال 2-3 علی ستپارے آپ نکال سکتے ہیں. اوہ ماشاء اللہ ماشاء بہت اللہ. ٹیلنٹ ہے لوگوں کے اندر. ڈر ختم ہوگا نا. میرے بچے سیف ہیں. آج میرے ساتھ کسی پہاڑ پہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, میرے بچے پیچھے کیا رہے گا ان کے پاس؟ صحیح. چلو ٹھیک ہے, میں تو چلا گیا, کچھ نہ کچھ تو ان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی ایسی کچھ تھوڑا بہت ہو. صحیح. ایک آسرا تو میرے پاس ہو, تو پھر میں کھل کے کلائمبنگ کروں نا. صحیح صحیح صحیح. اچھا, پاکستانی کلائمبرز کو اگر کمپیئر کریں دنیا سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں, پیچھے ہیں, آگے ہیں, یا؟ دیکھو سر, پھر وہی بات کروں گا, جب ونڈو ملتی ہے تو علی ستپارہ, علی رضا ستپارہ, حسن ستپارہ, اچھا اس طرح کے بہت سارے, نذیر صابر, اس طرح کے اندر دنیا کے اندر جو نامی گرامی جو لوگ ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں. تو ہم کسی سے کم نہیں ہیں الحمدللہ. پھر وہی چیزیں ہیں کہ ہمیں تھوڑی سپورٹ کی ضرورت ہے. صحیح صحیح صحیح. اچھا, آپ کا فیوریٹ ماؤنٹین جس کو ابھی تک آپ نے دیکھا ہو, آپ نے کہا ہو یار یہ اس کی خوبصورتی یا اس کے نظارے جو ہیں وہ بڑے امیزنگ ہے, اس کو میں بیان نہیں کر سکتا اپنے الفاظوں میں؟ رقہ پوشی. رقہ پوشی. رقہ پوشی وہ اس لیے کہ ہمارا دوست بھی ہے, عزیز بھی ہے, سب کچھ ہے سمجھو. کہ انہوں نے کہا تھا کہ یار واجد رقہ پوشی آپ کر لو. رقہ پوشی کا اس لیے کر لو کہ بہت خوبصورت ہے اور اس پہ آپ کی پروموشن بھی ہو جائے گی. اسی طرح ہی میں میڈیا پہ آج کہہ رہا ہوں کہ پروموشن بھی ہو جائے گی. میں نے کہا سر کیسے ہوگی؟ رقہ پوشی دن میں 4 لاکھ بندہ دیکھتا ہے,
K2 साल में 10,000 बंदा भी नहीं देखता है। अच्छा, तो मैंने कहा मुझे समझ नहीं आई। उसने कहा बपसर टॉप पे बंदा जाता है उसको रंगपोशी नज़र आती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। खुंजराब टॉप पे जाता है रंगपोशी नज़र आती है, सही। चतराल त्रिशमीर के ऊपर चला जाता है रंगपोशी नज़र आती है, देवसे जाता है तो रंगपोशी जाता है, हुंजा चले जाते तो रंगपोशी तो सामने खड़ा हुआ है। सही। तो डेली जो 1,00,000-1,50,000 बंदे जब देखता है तो फिर आपकी प्रमोशन तो होनी ही होनी है। सही। खूबसूरत पहाड़ रंगपोशी है नॉर्थ के अंदर। K2 का अपना नाम है, ठीक। लेकिन इजी एक्सेस लोग एंजॉय करने के लिए फिर वो रास्ते में आपके लिए खड़ा हुआ है। अच्छा, और ये क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं इतना खूबसूरत है, तो लोग भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, जो क्या कहते हैं सीखने वाले हैं, या कहाँ तक कर सकते हैं, कितना उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि लोग होते हैं ऐसे जो देखना चाहते हैं इस खूबसूरती को। क्लाइंबिंग के लिए रंगपोशी देखने के लिए हद तक तो आराम से आपको पता है, बेहतर मेरे से जानते हैं कि आप जा सकते हैं। क्लाइंबिंग के हिसाब से इसके ऊपर अखराजात बहुत ज़्यादा है। अच्छा। K2 जितना अखराजात इसके ऊपर आप करें तो ये क्लाइंब हो सकती है, ठीक अच्छा। है। कम से कम महीना 1.5 महीना 45 दिन की एक्सपीडिशन बना दे, अच्छे रोप्स लगा दे, टेंट्स अच्छे लगा दे, सप्लाई अच्छी दे दे, तो ये हो सकता है। बाकी जो दुनिया के अंदर क्लाइंबर्स सोचते यही है कि यार इतने पैसे हम इसके ऊपर लगाने से हम K2 के ऊपर क्यों नहीं लगाते, K2 ही क्लाइंब कर देते हैं। मेन चीज़ यही है। बाकी सोलो क्लाइंबर्स आते हैं वो कर जाते हैं, ठीक। उनको किसी चीज़ की वो ज़रूरत नहीं है, अपने एक्लेमेटाइज करते हैं, जाने के बाद फिर दबा के आगे जा करते हैं। चलें, ये तो आपसे हो गई आपके माउंटेन्स की बात कि आपको क्या कौन सा पहाड़ पसंद है, कौन सा पहाड़ पसंद नहीं है। अब थोड़ा ज़मीन पे आते हैं, कौन सा शहर आपका पसंदीदा है? सर जिस शहर में अभी बैठे हुए यही शहर है। तो जब हम शुरू में आए थे यहाँ पे 93 में यहाँ आए थे, 93 से 2007 तक हम इसी शहर के अंदर रहे। बाकी इस शहर को हम नहीं भूल सकते हैं, तो शायद हम मरने के बाद रह गया तो रह गया, बाकी हमारा फेवरेट शहर यही है सर, कराची। कराची। बिल्कुल जनाब। अच्छा, वो कराची के बारे में वैसे भी लोगों से काफ़ी सुनते रहते हैं कि एक शहर ऐसा है कि लोग बड़े क्या कहते हैं वेलकमिंग हैं, बड़े खुश आमदीद करते हैं हर किसी से, हर किसी शहर पूरे मुल्क से आने वाले। तो ऐसा ही है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है। अगर मैं बाहर यहाँ से किसी से पूछूं मैंने आगे जाना है, अगर उसके पास टाइम है तो वो खुद ही मेरे साथ आ जाएगा, चलो मैं आपको ड्रॉप करके आता हूँ। बाकी शहरों में भी होता है लेकिन जितना यहाँ होता है उतना नहीं। सही। मूवी शूवी देखते हैं या नहीं? बहुत कम। कौन जब से सोशल मीडिया आ गई है बहुत कम। अच्छा। हाँ, बहुत कम। कभी मतलब कोई क्लाइंबिंग टाइप की देखता रहा हूँ बीच में, ठीक। यूट्यूब वगैरह पे इस तरीके से देखता हूँ। बाकी मूविंग के लिए टाइम बहुत कम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, खाने कौन से पसंद हैं, देसी या जंक फूड वगैरह? नहीं, खाना जो है मेरे लिए खाने होना चाहिए। अच्छा। बाकी इसमें कोई चॉइस नहीं। अच्छा। हाँ, बस सिर्फ खाना होना चाहिए, बस जो भी हो मैं खा लेता। पेट भरना चाहिए। पेट भरना चाहिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मोबाइल यूज़ करते हैं ज़्यादा, कौन सी एप्लीकेशन मोबाइल की यूज़ करते हैं? फेसबुक। बेहतरीन। फेसबुक पे अकाउंट्स भी आपके, हर प्लेटफॉर्म पे आपके अकाउंट्स हैं? फेसबुक पे है। अच्छा, मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ। इंस्टाग्राम पे एक बनाया हुआ, लेकिन उसमें मेरा ख्याल 4-5 तस्वीरें होंगी और कुछ भी नहीं है उसमें। फेसबुक ही है, उस पर पेज बना हुआ बस। ट्विटर है। ठीक है। अच्छा, अगर स्पोर्ट्स क्लाइंबर ये नहीं अपनाते ये वाली फील्ड, तो कौन सा स्पोर्ट्स आपका फेवरेट हुआ जो आप कहते कि यार इसमें होता मैं, अगर ये नहीं होता तो? नहीं सर, मैं इसके अलावा ज़िंदगी में कभी मैंने क्रिकेट, वॉलीबॉल कुछ भी नहीं खेला। कुछ भी नहीं खेला? हाँ, बैठ के लड़ू खेलता रहा हूँ के नीचे बैठ के। अच्छा। हाँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं, मतलब कोई वो नहीं था। बस यार दोस्तों के साथ बैठ के लड़ू खेलना ये आता था। सही। बाकी क्रिकेट पसंद है, आपको पता है सही। हमारे मुल्क की बेहतरीन टीम है, तो क्रिकेट शौक से देखता था। लेकिन खुद से जो क्लाइंबिंग के अलावा मैं लड़ू खेलता रहा हूँ, वहाँ और कुछ भी नहीं। चलें, क्रिकेट की आपने बात की है तो क्रिकेट का कोई फेवरेट क्रिकेटर है आपका? शोएब अख्तर। मिले हैं उनसे? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई है। शोएब अख्तर फेवरेट हैं? नहीं ज़रा जनाब ज़रूर मिलेंगे आपसे, वो आप खुद स्टार हैं उनकी तरह हमारे। और इसके साथ साथ, अच्छा ये हमारे रैपिड फायर राउंड थे, अब थोड़ा सा आपसे वैसे ही बात कर लेते हैं। एक खूबसूरती की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर औकात मुझे भी थोड़ा बहुत शौक है इन चीज़ों का, तो एक वो जो रात वाली खूबसूरती जो होती है पहाड़ पे या कोई ऊंची जगह पे बैठ के आप देखते हैं,
اس کو ذرا ڈسکرائب کریں کیونکہ وہ میرے لیے پرسنلی بہت اچھی ہے کیونکہ اندھیرا ہو رہا ہوتا ہے اور جو اسکائی جس طریقے کا نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ایک بہت ہی مطلب کہ بالکل ظاہر سی بات ہے. اب اس ماحول میں شہر سے باہر اب جب نکلتے ہیں، ہم تو خیر آپ کو پتہ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہیں تو ہمیں وہ چیزیں ملتی ہیں. ہمیں اتنا جتنا آپ انجوائے کرتے اتنا شاید ہم انجوائے نہیں کر پاتے ہیں اب، کیونکہ ہم 24 گھنٹے انہی کے ساتھ ہی ہیں. بالکل ایسا ہے. باقی اس سال میں نے ایک مومنٹ دیکھی ہے، بوٹل نیک سے ہم اوپر جا رہے تھے K2 پہ، تو وہاں سے ایک دم صبح میرے خیال سے 4 سے 3:30 4 کا ٹائم تھا، دیکھا تو دنیا اس طرح 2 تقسیم تھا، بیچ میں ایک ریڈ لائن تھی. لیکن تصویر کھینچنے کے لیے میں ایک ایسی خطرناک جگہ میں تھا کہ میرے پاس ممکن نہیں تھا، لیکن اس چیز کو بہت انجوائے کیا. بالکل اس طرح ریڈ تھا، نیچے بلیک، بیچ میں ریڈ اور اوپر بلو اسکائی اس طرح. وہ مومنٹ میں نہیں بھول سکتا. ایک رات کے ستارے وغیرہ یہ تو ہے، لیکن یہ چیز عموماً پہاڑوں پہ نظر آتا ہے، لیکن جس طرح اس پہاڑ سے نظر آتا ہے اس طرح نہیں نظر آیا کہیں سے. اچھا. وہ کسی مطلب انٹرنیشنل جو مہمان ہمارا آتے ہیں انہوں نے کوئی پکچر وغیرہ بھی کھینچی ہے، میں نے دیکھا بھی ہے وہ مومنٹ ہے. اچھا. وہ بہت بہترین مومنٹ ہوتی ہے. اچھا ویسے ہی جو لوگ ٹورزم کا شوق رکھتے ہیں یا پہاڑوں کا شوق رکھتے ہیں، ان پہ جا کے اوپر اسٹے کرنے کا شوق رکھتے ہیں، جیسے کہ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے، میری تو سب سے ہائیسٹ اونچائی جو ہے وہ دیوسائی ہے، بس میں وہاں تک ہی گیا ہوں. تو وہاں پہ جا کے لوگوں کو کیا چیز ہیں جو انجوائے کرنا چاہیے؟ کیونکہ لوگ نارملی یا تو بون فائر کر لیتے ہیں رات پہ، وہاں پہ جاگ رہے ہوتے ہیں، گانے وانے سن رہے ہوتے ہیں، یہ چیز کر رہے. آپ سے اگر پوچھیں تو وہاں جا کے بندے کو کیا چیزیں ہیں جو کرنی چاہیے اور کن چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے؟ وہاں جو بندہ جاتا ہے سب سے پہلے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ 2-3 قسم کے مطلب ٹورزم آتا ہے ہمارے پاس. ایک آتا ہے آیا کھایا پیا ہوٹلوں سے باہر ہی نہیں نکلا واپس آ گیا، گاڑی سے بھی نہیں اترا. بالکل ایسا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آتا ہے سبزہ کو پسند کرتا ہے، جی بالکل، جہاں سبزہ ہوتا ہے اس کو بہت انجوائے کرتا ہے. تیسرا جو مہمان ہمارے آتے ہیں وہ ایڈونچر ٹائپ ہوتے ہیں، وہ انجوائے کرتے ہیں نیچر کو. جو ہم بات کریں گے نیچر پہ جو انجوائے کرتے آتے ہیں، جو پہاڑوں کے لیے آتے ہیں ان کو مطلب دوسری چیزوں سے وہ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ بس اپنی انجوائمنٹ اسی میں ہی کرتے، جیسے رات کو باہر بیٹھ گئے، اچھا ایک ٹارچ لگا دی، مطلب انجوائے کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے ملکی وے بنانی ہے. اس طرح کے شوقین لوگ ہوتے ہیں. اچھا پھر کئی ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ رات کے 2 بجے 3 بجے باہر ایک کرسی لگائی، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اپنی دنیا میں مگن ہیں. اچھا اس طرح کے بھی لوگ ہیں. تو بس اسی لیے تو سر وہ آتے ہیں وہاں پہ یہ چیزیں انجوائے کرنے کے لیے. ٹھیک. اچھا آپ نے جس طریقے سے بتایا کہ آپ جو ہے ایک کک تھے، کک سے آپ پھر یہاں آئے، اس فیلڈ میں آئے، تو یہ فیلڈ کتنی کیا کہتے ہیں ایکسپینسو ہے، کتنی نارمل ہے؟ آپ اپنا سامان کہاں سے لیتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اگر کچھ ہوگا تو آپ لیں گے، تو اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتائیں گے؟ ڈیفینیٹلی بغیر اسپانسر کا یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس سے پہلے براڈ پیک تک جو میں نے کام کیا ہے، کچھ لوگوں سے ادھار سامان لے کے کیا ہے. اچھا جوتا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 8 سال پرانا جوتا خرید کے وہ استعمال کرتا رہا ہوں. یہ چیزیں بہت زیادہ مہنگا ہے. تو اس سال جو K2 کے لیے مجھے اسپانسر ملا تھا، میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. وہ جو پرانا جو کسر تھا وہ بھی پورا کر دیا تھا. میں نے کہا نہیں، پیسے بچانے کی کوئی وہ نہیں ہے، میں ایک انگوٹھا کٹوا چکا ہوں، مزید پیر کٹانے کی گنجائش نہیں ہے. میں نے اسی طرح کیا جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے سامان ہوتے ہیں وہی خریدا، اسی طرح میں چلا جو انٹرنیشنل لوگ چلتے ہیں. تو کٹ اس کا بہت زیادہ مہنگا ہے، وہ آپ کو کرنی پڑتی ہے، بغیر کٹ کا یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک. اچھا جب آپ نے K2 سرو کیا ہے تو آس پاس آپ کے دوسرے پاکستانی کلائمبر بھی تھے جو آپ کے ساتھ تھے، تو ان کے ساتھ ایکسپیرینس کیسا رہتا ہے؟ کتنے کوپریٹو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، کیا ہے؟ یہاں پہ 2 خواتین جو تھیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے میں آگے نہیں بڑھ سکتا. جو کہ ہماری سسٹر جو ہے سمینہ بیگ اور نائلہ کیانی، یہ بہت ہی بہترین کلائمبنگ کی ان لوگوں نے.
اور اس مشکل پہاڑ پہ جس طریقے سے ان لوگوں نے کلائمبنگ کی، میں سب سے پہلے ان کو اپریشیٹ کروں گا. بہت اچھے ان کے ساتھ ٹائم گزرا. بیس کیمپ سروسز میرا اور نائلہ کے کیانی کے ساتھ ہی تھے. اچھا سمینہ تھوڑا سا آگے رہتی تھی، تھوڑا سا ہم سے پیچھے ان کا کیمپ تھا. باقی کلائمبنگ کے دوران سمٹ ڈیز میں ہم تقریباً ایک دوسرے کے آگے پیچھے چل رہے تھے. بہت بہترین گزرا ہمارا. اچھا جوشی تھے ہمارے، جوشی تھے، وہ 3 سے واپس آ گئے. سرباز خان، سہیل سقی، ان سب کے ساتھ اچھی دوستی ہے. اچھا بہترین ہے. اچھا ایک لائف کیسی ہوتی ہے کلائمبر کی، ماؤنٹین کی؟ کیونکہ ہم تو یہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بڑا جو ہے ایک ٹف زندگی جی رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں یہ روٹین کا حصہ ہے ان کے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک کلائمبر کی، پاکستانی کلائمبر کی زندگی کیسی ہوتی ہے سر. عموماً ہم کام کرنے والے لوگ ہیں. ہم سال میں اس 2 مہینے کے انتظار میں ہوتے ہیں، یہاں پہ کام کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اسی پیسے سے اپنے بال بچوں کے ساتھ 12 مہینہ گزارتے ہیں. اب پروفیشنلی طور پہ تو یہ ہے کلائمبنگ کرتے ہیں، ساتھ میں مزدوری بھی کرتے ہیں. اب جس طریقے سے باہر سے لوگ آتے ہیں، اس طرح کی کلائمبنگ کرنے والے، اپنے اوپر خرچہ کرنے والے پاکستان کے اندر میرے خیال سے 3-4 بندے ہی ہیں. باقی سارے مطلب کلائمبر ہے، کام کرتے ہیں. یہاں پہ سرباز ہے، وہ خرچے کر کے اپنے اوپر پیسہ لگاتا ہے. شیروز کاشف ہے، وہ پیسے لگاتا ہے. اچھا میں پیسے لگاتا ہوں. اس طریقے سے باقی بھی اور بھی ایسے لوگ ہیں، وہ پیسے لگاتے ہیں اکٹھے کر کے، کچھ اپنے جیب سے کرتے ہیں، کچھ کو اسپانسر مل جاتے ہیں. باقی جو ہمارا جو کلائمبنگ کے دوست ہیں، ان کے لیے بہت ٹف زندگی ہے. وہ انتظار میں ہوتے ہیں انٹرنیشنل کلائنٹ آئیں گے، ان کے ساتھ مزدوری کریں گے اور پھر 12 مہینہ گزاریں گے. اچھا، یہ بہت ٹف، بہت مشکل ہے، نو ڈاؤٹ. اچھا واجد اللہ صاحب، ایک چیز بتائیے گا جس میں بڑا کنسرن ہوتا ہے، گورنمنٹ کا بھی بڑا کنسرن ہے اور لوگوں کا بھی بڑا کنسرن ہوتا ہے، سول سوسائٹی کا بڑا کنسرن ہوتا ہے، نیٹ اینڈ کلین گاربیج. ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے ایریا میں ٹورزم میں بہت ملتا ہے ہمیں. یہاں پہ آپ کی سائڈ پہ کم ہے یا زیادہ ہے، کیا ہے؟ اس کے لیے کچھ پروٹوکولس اپنا رہے ہیں، کم کر رہے ہیں؟ ہاں، یہ بہرحال میں اس سال میں اوپر سے جب آیا ہوں تو میں نے فیصلہ کیا جس فورم پہ بھی جاؤں گا میں اس پہ بات کروں گا. ہمارا کیونکہ نیچے کا تو ہے ہی ہے، کافی سالوں سے نیچے بیس کیمپس تو اس طرح بھرے پڑے ہیں. اوپر کی جو کلائمبنگ کی جو روٹس ہے ان کے اوپر بہت زیادہ گند پڑا ہوا ہے، روپس بہت زیادہ پڑی ہوئی ہیں. اچھا کیمپس کے اندر بہت زیادہ گندگی ہے. ہم نے اپنے سوشل میڈیا پہ تصویریں بھی شیئر کی ہوئی ہے. تو اب میں ہر فورم پہ بات کر رہا ہوں اس کو، کیونکہ وہ میرا گھر ہے، میرا گھر گندا ہوا ہے. اب یا تو میرے پاس اتنی انرجی نہیں ہے کہ میں اس کو کچھ کر سکوں، تو اس کے اوپر خدا را کوئی پالیسی بننی چاہیے. اگر واجد نگری اگر کلائمبنگ کے لیے جا رہا ہے تو مجھے بونڈ ہونا چاہیے کہ میں کیا چیز اوپر لے کے جا رہا ہوں اور کیا میں پھینک آ رہا ہوں، کیا میں واپس لے کے آ رہا ہوں. صحیح. کم سے کم مجھے بونڈ کر دینا چاہیے کہ اگر میں 10 EPI گیس کی ڈبے لے کے جاتا ہوں تو خالی ہونے کے بعد 10 کے 10 مجھے نیچے لے آ کے بیس کے میں جمع کرانا چاہیے. اس طرح کا کوئی پروجیکٹ بننا چاہیے جو اوپر کی جو پہاڑ کی بہت ہی مطلب حالات ٹھیک نہیں ہے، میں سمپل الفاظ میں کہہ سکتا ہوں. اچھا بالکل. اچھا لاسٹ کوشچن، بالکل ٹورزم اور کہتے ہیں ماؤنٹینئرز، ان کے لیے گورنمنٹ کی پالیسی سازگار ہیں، فائدہ مند ہیں یا نہیں، یا آپ سمجھتے ہیں تھوڑا بہت اور بہتری ہونی چاہیے اس پہ؟ نہیں، اس میں سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اگر کلائمبنگ کو اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو ایک کلائمبر کو سیف کریں گے تو یہ پروجیکٹ آگے بڑھ سکتا ہے. مثال کے طور پہ یہ ایک المیہ ہیں، اس دفعہ 98 بندے K2 پہ نیپالی تھے جو $12,000 سے $20,000 یہاں سے لے کے چلے گئے. یہ المیہ ہے ہمارے گورنمنٹ کے لیے. جب تک ہمارے لوگ ان کے برابر میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو ہمارا پیسہ سارا وہ لوگ لے کے چلے جائیں گے. تو ان کی طرف سے مطلب ٹریننگز ہونی چاہیے اور اپریشیٹ
شفٹنگ ہونا چاہیے ہمیں, یعنی کوئی نہ کوئی چیز مطلب فائدہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہونا چاہیے. ہم وہاں سے اگر سیف ہے تو ہم آگے کام کر سکیں گے, ٹھیک, نہیں تو ہم اوپر سے کچھ کر کے آ جائیں, نیچے آنے کے بعد ہمیں ڈانٹ ملے تو ہم کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور باہر سے لوگ آئیں گے گن پھیلا کے چلے جائیں گے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو امپاور کرنا چاہیے. وہ اگر ان کو امپاور ہوں گے تو وہ پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے, پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی اچھا ہے, اور اوور آل پاکستان کی امیج کے لیے بڑا اچھا ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا واجد صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ سے گفتگو کر کے بڑا مزہ آیا. یہ میرے خیال سے میری تاریخ کا یہ پہلا شو ہے جو میں نے اتنا لمبا کیا ہے, اور اس کو بڑے مزے سے میں نے انجوائے کر کے کیا ہے. ہوپ فلی آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ, آپ نے یہاں پہ بلایا, تھینک یو, بہت شکریہ. آپ ہمیں سننے کا بہت شکریہ آپ لوگوں. نہیں, آپ کو سن کے باقاعدہ مزہ آیا مجھے. وہ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ مجھے اس سے بڑا لگاؤ ہے اس فیلڈ سے, اس چیز سے, اور ایز اے پاکستان کے سارے اسپورٹس مین سے, ایتھلیٹ سے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی تو ناظرین, یہ تھے واجد اللہ نگری, جو کہ آپ کو بتا رہے تھے کہ ان کی یہ فیلڈ کلائمبر کی اور ماؤنٹینین کی کس طریقے کی ہے, کیا ان کی پریشانیاں ہیں, کیا ان کی کیا کہتے ہیں تھوڑی سی سیفٹی ہیں. ان کی 2-3 چیزیں جو میں نے ان کے ہی انٹرویو سے لیں, جو کہ مجھے بھی پہلی دفعہ سننے کو ملی. ایک تو سیفٹی کہیں بھی ہو. ان کا تو کیا کہتے ہیں کھیل جو ہے, یہ گیم جو ہے ویسے ہی مجھے بڑا ٹف لگتا ہے, کیونکہ اگر آپ کا ایک قدم ادھر ہوا تو آپ وہاں موت کی طرف جا سکتے ہیں, ایک قدم ادھر تھوڑا سا ہوا تو وہاں موت کی طرف جاتے ہیں. حالانکہ انہوں نے کہا کہ 98% سیف ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا اس کو. بہرحال یہ ان کا ہے, یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بالکل صحیح ہوگا, کیونکہ پھر بھی جو بھی ہو ایک انشورنس سیفٹی یہ گورنمنٹ ان کو پرووائڈ کر سکتی ہے, جو کہ بہت ضروری ہے. جس طریقے سے ان کا ایک جملہ میں نے ان کی ہی گفتگو سے لیا کہ کم از کم ان کو اتنا تو خیال ہو کہ یار اگر اللہ نہ کرے میں چلا گیا تو میرے پیچھے میری فیملی تو سیف ہو, تاکہ میں کھل کے وہ چیز کروں, پاکستان کا نام روشن کروں. اس کے ساتھ ساتھ پھر گاربیج پہ جو انہوں نے بات کی کہ گندگی جو ہے وہ واقعی میں ہی بڑی, ہم شہروں میں دیکھتے ہیں تو اتنا پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یار یہ گندگی اتنی ہے. وہ تو پھر بھی ایک نیچرل جگہ ہے جہاں پہ لوگ بڑا جاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, تو انجوائے کریں, لیکن یہ چیزیں بڑا خیال کریں. اس پہ بھی گورنمنٹ ہی کچھ چیزیں اپنا سکتی ہے, تو ان چیزوں کا خیال رکھے. اور سب سے لاسٹ میں جو کہ ہر ایتھلیٹ کے لیے میں بولتا ہوں, اسپانسرشپ, بجٹ, فائنینشیل ایشو جو ہیں وہ ہر اسپورٹس مین کو ہوتے ہیں, ہر ایتھلیٹ کو ہوتے ہیں. وہ اپنی زبان سے نہیں بولتا ہے, وہ نہیں بول پائے گا. ان چیزوں کو سمجھیں, پلیز سمجھیں. یہ جتنے بڑے بڑے برانڈ ہیں, جتنے بڑے گورنمنٹس ہیں, ان چیزوں کو سمجھیں. آپ ایک کرکٹ پہ اتنا پیسہ لگاتے ہیں, اسی کا 5% 10% ان پہ بھی لگا دیں تو یہ بھی پاکستان میں دنیا کا نام روشن کریں گے. نہ صرف پاکستان میں, باہر جا کے بھی جب یہ کیا کہتے ہیں ماؤنٹین کیا کہتے ہیں کلیم کریں گے یا اس کو سر کریں گے, تو اس سے بھی پاکستان کا نام روشن ہوگا. تو ہوپ فلی اس پروگرام کے بعد لوگ واجد اللہ سے بھی کانٹیکٹ کریں گے, اور ان سے بھی کیا کہتے ہیں پوچھیں گے کہ آپ کی کیا پریشانیاں ہیں, کس طریقے سے ہم مدد کر سکتے ہیں. تو لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کی بھی مدد کریں, اور ان جیسے جتنے بھی ایتھلیٹ ہیں سب کی مدد کریں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, جب تک کے لیے اللہ حافظ. تازہ ترین خبریں, تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات, کھیلوں کی خبریں, شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز, صرف ایک کلک کی دوری پر. MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.